السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور آرام۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے۔ اس میں فطرت کا ہر پہلو اجاگر کیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، یقیناً تیری جان اور تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، یعنی انسان کا اپنے جسم پر بھی حق ہے اور اپنی جان پر بھی۔ سحر خیزی کی عادت اپنائیے، سونے میں اعتدال کا خیال رکھیں، نہ اتنا کم سوئیں کہ جسم کو پوری طرح آرام و سکون نہ مل سکے اور اعضاء میں تھکان اور شکستگی پیدا ہو، اور نہ اتنا زیادہ سوئیں کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو، یعنی اعتدال سے سونا چاہیے، نہ کم نہ زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ رات گئے تک جاگنے سے پرہیز کریں، شب میں جلد سونے اور سحر میں جلد اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عشاء کی نماز کے بعد یا تو ذکر الہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے یا گھر والوں سے ضروری بات کرنے کے لیے۔ رات کو جاگنے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پرہیز کریں۔ اللہ نے رات کو آرام و سکون کے لیے پیدا فرمایا ہے اور دن کو سو کر اٹھنے اور ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا وقت دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صبح کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور رات کو آرام کرنے کے لیے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد یا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے یا پھر کوئی ضروری بات ہو گھر والوں سے تو وہ کرے، ورنہ سو جائے۔ سورۃ الفرقان میں ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو راحت و سکون اور دن اٹھ کھڑے ہونے کو بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے آرام کرنے کے لیے، راحت و سکون کے لیے بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے جی اسلام اور بسیار خوری۔ غذا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کی مادی ضروریات میں سے سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے غذا کو، کیونکہ غذا کے بغیر انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ وہ روزی اول سے اس کا محتاج رہا، اب بھی اس کا حاجت مند ہے اور آئندہ بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ سادہ غذا اور کم خوری مومن کی خصوصیت سمجھی جاتی ہے۔ بسیار خوری کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنے دانتوں سے اپنی قبر کھودتا ہے تو یہ ہرگز غلط نہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کھاؤ پیو اور اعتدال سے تجاوز نہ کرو، خدا حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اسلام جو ہے وہ صرف ضرورت کے لیے کھانے پینے کو اہمیت دیتا ہے۔ حد سے زیادہ کھاؤ گے تو اپنے آپ سے دشمنی کرو گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیں، بسیار خوری سے بچیں، کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیں، اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ کھڑے ہوں، بھوک سے زیادہ ہرگز نہ کھائیں، یعنی ہمیشہ جو ہے وہ کم کھائیں، سادہ کھائیں، اور ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ اٹھا کھینچ لیں۔ اس زمن میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مومن ایک کان سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، یعنی مومن جو ہے وہ کم کھاتا ہے اور کافر ہمیشہ پیٹ بھر کے حد سے زیادہ کھاتا ہے۔ صحت کا دار و مدار معدے کی صحت مندی پر ہے، اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں اس کو یوں واضح فرمایا، یعنی معدے کو اگر صحت مند رکھنا ہے تو زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں، پس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور اگر معدہ ہی خراب ہو تو رگیں بیماری چوس کر لوٹیں گی، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے کہ معدہ بدن کے لیے ایک حوض کی مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہوتی، اگر معدہ ٹھیک اور تندرست ہے تو یہ رگیں صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور اگر معدہ خراب ہو گیا تو پھر رگیں بھی بیماری کو چوسیں گی۔ کم خوری کی ترغیب دیتی ہوئی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کم خوری یعنی کم کھانا۔ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، یعنی جتنا ایک عام آدمی کھاتا ہے وہ 2 آدمی کے کھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنی ہوئی آٹے کی روٹی پسند فرماتے، زیادہ پتلی اور میدے کی چپاتی کو پسند نہ فرماتے، یعنی میدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے، بغیر چھنا ہوا آٹا کھاتے تھے۔ نمبر 6 پہ جی اسلام اور سادہ متوازن خوراک، صحت بخش اور مضر صحت اشیاء۔ جسم کی بہتر نشو و نما اور صحت کے لیے اچھی اور مناسب متوازن غذا ضروری ہے۔
صحت کے لیے صاف اور میٹھے پانی کی بنیادی اہمیت ہے۔ گندے اور غلیظ پانی سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صاف اور شیریں پانی کے استعمال سے بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا، اس کا پانی صاف اور میٹھا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے، یعنی اس باغ کا پانی میٹھا ہوتا تھا اس کنویں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی خاطر فکر و فاقہ بھی کیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اچھا کھلایا تو اچھا کھایا بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ آپ کی غذا بہت سادہ ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے لے کر وفات تک چھنے ہوئے آٹے کی سفید روٹی نہیں دیکھی اور نہ ہی آٹے کی چھل نہیں دیکھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ طب کے لحاظ سے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی معدہ پر گران ہوتی، اس سے ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے اور قبض رفع ہو جاتی ہے۔ بھوس کا استعمال یعنی جلدی امراض میں بھی مفید ہے۔ آج کل کے طبیب اور ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بتاتے ہیں کہ اس سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ اس میں سے قیمتی وٹامن پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت مرغوب تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ غذا میں ایسی چیز استعمال کی جائے جس کی طلب اور خواہش طبیعت میں پائی جائے اور جنہیں شوق اور رغبت سے کھایا جا سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے اور فرماتے کہ کھجور کی حدت ہم ککڑی کی ٹھنڈک سے توڑتے ہیں، یعنی کھجور گرم ہوتی ہے اور ککڑی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار کھجور کے ساتھ مکھن استعمال فرماتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں بھی اپنی خصوصیات کے لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں۔ کھجور کی خشکی مکھن سے دور ہوتی۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے جانور کا گوشت اور اس کے دودھ کے استعمال سے منع فرمایا۔ غذا میں پاکی صفائی کی اہم ترین احتیاط یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ڈھک کر رکھی جائیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کھانے پینے کے برتن کھلے نہ رکھے جائیں، اس لیے کھلے برتنوں میں ایک تو کھانا گرد و غبار سے محفوظ نہیں رہ سکتا، دوسرے یہ کہ ان پر مکھیاں اور مچھر وغیرہ بیٹھتے ہیں جو غلاظت پھیلانے کا باعث بنتے ہیں اور پھر ان سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات ہوتی ہے تو اپنے مشکیزوں کے منہ بند کر دو اور اللہ کا نام لو، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو اور اللہ کا نام ڈھکنے کے لیے کوئی برتن نہ ملے تو ان کے اوپر کوئی چیز رکھ دو، اپنے چراغ بجھا دو۔ اسی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ دو، یعنی جب رات ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مشکیزوں کے منہ بند کر دو، برتنوں کو ڈھانپ دو، اللہ کا نام لو اور ڈھکنے کے لیے اگر کوئی چیز نہ ملے تو برتن وغیرہ نہ ملے تو پھر کوئی بھی چیز چاہے لکڑی وغیرہ اس کے اوپر رکھ دیں اور ڈھانپ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پیے تو برتن میں سانس نہ لے، یعنی کوئی بھی چیز اگر پی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس میں سانس نہ لیا جائے۔